اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ آیت مبارکہ بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گزشتہ رکوع میں جو بیان تھا، جو تسلسل چل رہا تھا، توما یا بشیر جو شخص بنو بیرق، اسی شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ چونکہ مرتد ہو گیا تھا عبادت، پہلے ظاہری طور پر منافقین ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، پھر وہ مرتد ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ کسی جگہ نقب لگا رہا تھا، تو وہی دیوار اس پر گری تو وہ اسی کے نیچے آ کر فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے، ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتے ہیں، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب یہ آیت اسی پارے میں دو جگہ آتی ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے، پہلے گزری اس پارے کے شروع میں، جہاں اس کے آخر میں کیا آتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور یہاں پر کیا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو جو پہلی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، وہ اہل کتاب سے متعلق، جو پہلی آیت تھی وہ اہل کتاب سے متعلق، کہ اہل کتاب نے جانتے ہوئے، باوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا، معبود بنا لیا۔ تو ان کی جہاں گمراہی کا بیان آیا تو وہاں کیا تعبیر اختیار کی، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، انہوں نے کیا کیا، بہتان باندھا ہے، اسم مبین، بڑے واضح گناہ، یعنی انہوں نے جانتے ہوئے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ اور یہاں پر مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ہم نے تو آپ کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ان کی تعلیمات کو نہ مانتے ہوئے کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان نافیہ ہے، مؤنث، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، تو اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ان نافیہ ہو کہ وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنث ہو، ٹھیک ہے، تو نفی کے بعد اللہ آ گیا تو حصر اس بات کا فائدہ دے گا، تو اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ مؤنث کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ مؤنث کو معبود بناتے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی بت تھے ان کے نام انہوں نے مؤنث کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے، مؤنث کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اہل عرب ہر وہ چیز جو بے جان ہوتی اس پر مؤنث کا اطلاق کرتے تھے، ہر وہ چیز جو بے جان ہوتی اس پر اکثر وہ کیا کرتے، مؤنث کا اطلاق کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بتوں کے نام بھی مؤنث پر رکھے ہوئے تھے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر ایسے شیطان کو، مریدا جو کیا کرنے والا ہے، گمراہ کرنے والا۔ اب ان آیات پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حالانکہ ایک شخص ہے
وہ اگر کافر بھی رہا یا مشرک رہا تو اس کی تو زندگی ہوتی ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، بہت ہی زیادہ کر لو 70 سال. تو اس کی سزا کیا ہے؟ لا یغفر و یشرک بہ. اب اس نے تو کفر شرک میں ایک زندگی گزاری ہے چند سال، اور اس کی سزا دائمی کیوں ہے؟ یہ تو عدل کے خلاف ہے. ایک شخص نے کوئی کام کیا ہو اور کچھ سال، اور اس کی سزا اس کو دائمی ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی کافر یا مشرک ہے وہ اپنے کفر و شرک پر اس طرح راضی ہے، اور اس کا عزم یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حال پر رہے. تو اس عزم کی بنیاد پر، اس نیت کی بنیاد پر اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. پھر سے معلوم ہوا کہ جو ظلم ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، جیسے کفر و شرک، یعنی جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ ناقابل معافی ہے، شرک. اسی طرح کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. اس کی بھی سزا کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ناقابل معافی. جس طرح شرک ناقابل معافی ہے، اسی طرح کفر بھی ناقابل معافی. تو ظلم کی ایک قسم تو وہ ہوگی جو ناقابل معافی ہو، جیسے کفر و شرک. دوسری وہ جو توبہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں. توبہ کے بعد وہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو. جیسے وہ چیزیں جو گناہ ہیں، تو اگر کوئی انسان ان سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے؟ معاف فرما دے. اور تیسری ظلم کی قسم ہے کہ ان کی معافی ہو توبہ کے ساتھ ساتھ بدلے کے ساتھ ادا ہوتی ہے. یعنی ان کی معافی کس کے ساتھ ادا ہوتی ہے؟ بدلے کے ساتھ. یعنی اگر کسی کا کوئی مالی حق ہے، اگر کسی نے کسی کے کوئی پیسے چرا لیے تو اب وہ پیسے اس کو کیا کرے گا؟ واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. یا غصب کر لیے ہیں تو اب اس کی توبہ کی معافی کی صورت کیا ہے کہ ایک تو توبہ ہے، استغفار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق اس کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا. تو یہ 3 قسمیں. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا. وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تو اس نے کہا کہ میں بناؤں گا آپ کے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، حصہ مقرر کیا ہوا. یعنی آپ کے بندوں میں سے ایک جماعت کو میں کیا کروں گا؟ گمراہ کر دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ بھی اس طرح کریں گے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ کاٹیں گے. فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ کاٹیں گے. آذان الانعام، جانوروں کے چوپایوں کے کان. اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ عبادت سمجھ کر کریں گے. اس طرح عرب کرتے تھے نا کہ جو اونٹنی 5 بچے جن دیتی اور 5واں نر ہوتا، 5 بچے جن دیتی اور 5واں بیٹا نر ہوتا، تو وہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر اس کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے. اور اپنے اس فعل کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ قرب الہی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے تھے. قرب الہی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے. تو دیکھو اب شیطان نے کیا کیا، یعنی ان کو ایک ایسے کام پر لگایا کہ جو گناہ کا کام ہے اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ کیا کر دیں گے؟ وہ بدل دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی کو. اللہ کی تخلیق میں وہ کیا کریں گے؟ تبدیلی کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ، تغییر لِخَلْقِ اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا.
عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ تغیر لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کیا کرنا؟ تبدیلی کرنا۔ اسی وجہ سے حدیث میں اس پر کیا کی گئی؟ لعنت فرمائی۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بناتا ہے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فقط خاسر خسران مبینہ، تو وہ اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، واضح نقصان۔ اور یہ جو پیچھے کہا گیا تھا نا، کیونکہ شیطان تو کیا ہے؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ وہ پکارتے ہیں مگر نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان، مریدن سرکش، ظالم سرکش۔ تو اسی سے کہا جا رہا ہے نا کہ جو اس کو اللہ کو چھوڑ کر اس کو دوست بنائے گا تو وہ کیا ہو گیا؟ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، اس نے واضح نقصان اٹھایا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ لوگوں سے وعدے بھی کرتا ہے اور ان کو امیدیں بھی دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان مگر دھوکے کا وعدہ۔ جس وقت کوئی مصیبت، واقعی مصیبت اور اللہ کی آزمائش ان پر آئے گی، اس وقت یہ ان سے کیا ہو جائے گا؟ علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اس کا وعدے بھی کیا ہیں؟ دھوکے کے وعدے۔ جیسے غزوہ بدر میں ہوا نا، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، انی بری من، اس نے کیا کہنا شروع کر دیا بالکفار سے کہ میں اب تم سے بری ہوں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں دوں۔ اولئک مأواہم جہنم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو اس کے پیروکار ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے چھٹکارا، نجات نہیں پائیں گے۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ 2 4 6 8 10 سال کے لیے نہیں ہوگا بلکہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون اللہ سے زیادہ سچا ہوگا قول کے اعتبار سے، بات میں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو اس کا آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان ملاقات ہو گئی۔ اہل کتاب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم افضل ہیں کیونکہ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے مقدم ہے۔ اور اہل اسلام نے کہا کہ ہماری کتاب کیا ہے؟ آخرت تک رہنے والی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو اس پر ہی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، کہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ کس پر نہیں ہے؟ تمہاری امیدوں پر، تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، نہ تو تمہاری آرزوؤں پر، امیدوں پر ہے، نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں اور امیدوں پر ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو اصل چیز ہے آخرت میں، جس چیز پر کامیابی کا مدار ہے وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ تو لہٰذا محض اس پر اکتفا نہ کرو کہ ہم کیا ہیں؟ آخری کتاب کے ماننے والے ہیں، آخری نبی کے پیروکار ہیں، تو ہمیں آخرت میں کیا حاصل ہو جائے گی؟ محض اسی پر کیا حاصل ہو جائے گی؟ نجات حاصل ہو، بلکہ اس کے لیے کیا کرو؟ عمل کرو، اس کے لیے کیا کرو؟ عمل کرو۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ چیزیں بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب انسان خود بھی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہنا کہ ہم کیا ہیں؟ انبیاء کے پیروکار ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں، یا کسی بڑے بزرگ کی اولاد میں سے ہے، تو محض اس بنیاد پر کیا نہیں حاصل ہوگا؟ آخرت کی نجات موقوف نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ کوشش بھی کرنی ہے۔ تو اس آیت میں اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے اعمال صالحہ کی طرف۔ من یعمل سوءا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی برا عمل کرے گا یجز بہ، تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ تو جب روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ
بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور وہ مخلص صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی نہ کوئی کبھی گناہ نہ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، کیونکہ ان لوگوں کو آخرت کی فکر تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے، کیا تم لوگوں پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی آزمائش نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے سے، ان آزمائشوں کے ذریعے سے تمہارے خطاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں. تمہارے وہ بیماریاں، وہ آزمائشیں تمہاری خطاؤں کا کیا بن جاتی ہیں؟ کفارہ بن جاتی ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے خطاؤں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر مومن کو اتنی بھی مشقت ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک جیب میں رکھی ہے، دوسری جیب میں تلاش کرنے لگے، پھر پتہ لگا کہ وہ دوسری جیب میں، اس پر بھی جو اس کو مشقت ہوئی، اس پر بھی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بیماریوں پر مٹا دیے جاتے ہیں. تو اس کی تفسیر اس آیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو جزا دی جائے گی، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولیًّا دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کرے گا نیک اعمال من ذکر أو انثیٰ، ہاں اس کے لیے ضروری نہیں کہ مرد ہی ہو، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مومن ہو. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرا برابر بھی ان پر کیا نہیں کیا جائے گا؟ ظلم نہیں کیا. نقیر تل کے برابر، یعنی معمولی سا بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس تعبیر میں اشارہ اس طرف. لیکن بنیادی طور پر کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ اس کی دو چیزیں، ایک تو اخلاص جو وَهُوَ مُؤْمِنٌ میں آ رہا ہے، اور دوسری چیز حسن عمل. دوسری چیز کیا ہے؟ حسن عمل. اس کا اشارہ ہو گیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. تو اخلاص کی چیز ہے ایمان، تو اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک تو بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. پھر اس کے بعد ریاکاری، دکھلاوا وغیرہ یہ چیز. دوسری چیز اعمال میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ حسن عمل مطلوب ہے. یہ اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ حسن عمل مطلوب ہے. جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایکم احسن عملا، تم میں کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے. تو حسن عمل حسن عمل پھر کیا چیز ہے؟ یعنی آج کل پہلی جو چیز ہے اس کی تو فکر لوگ کرتے ہیں، ایمان. وہ الحمدللہ جو بھی صاحب ایمان ہو اس کو یہ چیز تو حاصل، لیکن حسن عمل کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کمی ہے. حسن عمل کی تفسیر کی ہے مفسرین نے کہ حسن عمل یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس طرح کرنا جیسے شریعت نے بتلایا، جیسے شریعت نے بتلایا. یہ کیا ہے؟ یہ حسن عمل ہے. یعنی اگر کسی کا دل کر رہا ہے کہ میں ظہر کے 5 فرض پڑھ لوں تو مجھے کیا ہوگا؟ ذرا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ حسن عمل نہیں. تو حسن عمل کس چیز کا نام ہے؟ کہ عمل کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ خود سے کسی عمل کو کیا کر سمجھے، اس پر زیادتی کر لے، وہ سمجھے کہ یہ ثواب کا کام ہے. تو یہیں سے کس کا دروازہ کھلتا ہے؟ بدعات کا. بدعات یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کسی ایسے عمل کو کہ جس کو شریعت نے ضروری یا لازمی نہ قرار دیا، وہ اس کو کیا قرار دے دے؟ ضروری یا لازمی قرار دے دے، اور اس کو باعث ثواب سمجھنا شروع کر دے. تو یہ بدعت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور وہ تواتر کے ساتھ کر رہا ہے، اگر وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بدعت میں داخل ہے. بدعت اس وقت بنے گا کہ جب یہ یا اس کی آگے نسلوں میں سے کہیں آ کر کوئی اس کو کیا سمجھنا شروع کر دے؟ ضروری سمجھنا شروع کر دے، اور اس کے ترک کو گناہ سمجھنے لگے، اس کے کرنے کو ضروری سمجھنا شروع کر دے،
اور اس کے بدلنے کو، اس کے چھوڑنے کو گناہ ہی سمجھے، اس پر نکیر کرے، پھر یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، تو بدعت یہ ایسی ہے جیسے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ دین میں کوئی کمی تھی جو اب آ کر اس نے کیا کر دی، پوری کر دی۔ ٹھیک ہے، تو حسن عمل یہ ہے کہ عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بدعت کب بدعت بنتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ہر سال کیا کرتا ہے، یکم ربیع الاول کو مثال کے طور پر وہ کھانا بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ شخص فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی اولاد نے بھی اس کے اس کام کو کیا رکھا ہے، جاری رکھا۔ تو اب یہ بدعت نہیں ہوگا۔ ہاں جہاں کہیں آ کر کہیں بھی اس کو ضروری سمجھنا شروع ہو جائیں گے لوگ، پھر یہ کیا ہو جائے گا، بدعت، کہ اس کے نہ کرنے کو گناہ سمجھیں گے، اس کے کرنے کو ثواب سمجھنا، ضروری سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر یہ بدعت بنے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو مباحات کے درجے کے اعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی کبھی عمل کبھی ترک، کبھی عمل کبھی ترک، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، مداومت۔ شریعت میں اس کا مطالبہ کیا گیا نا کہ عمل کس کے ساتھ ہونا چاہیے، دوام کے ساتھ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی مباحات کے اندر کبھی ترک کبھی عمل، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، مداومت۔ چلیں